سچویشن روم میں خوش آمدید ناظرین. ظاہر آج ہم بات پھر کشمیر پہ ہی کریں گے، مگر کشمیر کو ایک نئے اینگل سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. عام طور پر روایت یہ ہے کہ ہم پاکستان والے اپنی اینک سے دیکھتے ہیں اور بھارت والے اپنی اینک سے دیکھتے ہیں. پھر ایک وار مونگرنگ چل رہی ہے اور ایک عجیب و غریب قسم کی گفتگو ہو رہی ہے جس میں یوں لگتا ہے کہ ریزن کہیں پیچھے کھو گئی ہے. مگر آج جو ہم بات کریں گے خاص طور پہ کشمیر پہ ہم کنسنٹریٹ کریں گے، لیکن دیکھیں گے کہ کیا بھارت کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ظاہر ہے ایک تو جو پارٹیشن کے زخم ہیں وہ تو ہیں اور وہ زخم رس رہا ہے. دنیا کی سب سے طویل اگست، شاید ہم 14 اگست 1947 کو کہہ سکتے ہیں، لیکن جو ایک قوم کو قوم بنانا ہوتا ہے کیسے آپ جوڑتے ہیں؟ اور پھر آج ہم یہ سوال بھی اٹھائیں گے کہ یہ قومی جو آزادی کی تحریکیں ہیں انہیں کہاں سے مٹیریل ملتا ہے، کیا ان کی کازز ہیں، کہاں کہاں بھارت کے فیلئر تھے، کیا انہیں اس انداز میں نہیں سوچنا چاہیے؟ کیونکہ میں کچھ سروے دیکھ رہا تھا، جو ایک سروے ہوا 2010 میں BBC نے کیا جس میں بہت سے کشمیری 80% سے زائد 88% لوگوں نے کہا ہم اپنے فکر معاش کی وجہ سے پریشان ہیں. پھر اس میں سے 74 سے 95% کہتے ہیں ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. یاد رہے کہ بہت خرچہ بظاہر کرتا ہے انڈیا وہاں پر، اور تقریباً جو ان کی جو ٹوٹل گرانٹ ہے اس کا 10% خرچ کرتا ہے کشمیر پر، حالانکہ وہ 1% کی آبادی کا وہ اسٹیٹ ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہ پیسے اوپر ایلیٹ کھا جاتی ہے. یہ کیا ایشوز ہیں، کیا اکنامک فیکٹرز ہیں اس کے پیچھے جو ہم انٹیگریٹ نہیں کر سکتے؟ اور بھی بہت سی فگرز ہیں میرے پاس جو ہم آپ سے شیئر کریں گے. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دوں. نذیر لغاری صاحب میرے ساتھ کراچی اسٹوڈیو سے، ماریہ سلطان صاحبہ فون پر ہمارے ساتھ ہوں گی، جبکہ فرید پراچا جماعت اسلامی کے رہنما لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. میں جناب نذیر لغاری صاحب، کیونکہ آپ ایک صحافی بھی ہیں اور پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، آج ہم اس کا ایک سائنٹیفک انالیسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور پھر اس آئینے میں اپنی شکل بھی دیکھتے ہیں. یہ جو قومی آزادی کی تحریکیں ہیں اس کا کتنا تعلق ہے آپ کی معاشی ڈیپریویشن سے، کلاس سے، طبقات میں بٹے ہوئے سماج میں، کہ یہ جو کچھ ہے جسے بھارت والے جس سے آنکھ نہیں ملانا چاہتے جن حقیقتوں سے. میں دیکھ رہا تھا وہاں پہ 48% یوتھ بے روزگار ہے آفیشلی، اور غربت کی لکیر جو انہوں نے بنائی ہے وہ 32 روپے روزانہ پہ ہے رورل اور 47 روپے اربن. اس قسم کے فگرز دیکھ کے کون سا نیشنلٹی ہے جو انڈیا میں رہنا چاہے گی؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے جناب نذیر لغاری صاحب؟ بہت شکریہ. ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ انڈیا جو اپنی گرانٹس کا ہے 10% خرچ کرتا ہے، تو جس ملک کی 7 لاکھ فوج ایک صوبے میں ہوگی یا ایک ریاست میں ہوگی یا ایک ایسے علاقے میں ہوگی جہاں پر آزادی کی تحریک چل رہی ہے، اور یہ والیوم جو ہے میرے خیال میں دنیا کی جو سب سے بڑی فوجیں ہیں، ٹاپ 10 بھی اگر دیکھ لیں گے تو ان میں سے کسی فوج کا والیوم جو ہے وہ اس سے بڑا ایک دو فوجوں کا ہی ہوگا، ورنہ دنیا کی سب سے بڑی فوجیں اتنی ہی تعداد میں ہوتی ہیں جتنی انڈیا نے صرف ایک جگہ پر رکھی ہوئی ہیں جہاں پر آزادی کی موومنٹ چل رہی ہے. دنیا کا اور کوئی خطہ نہیں ہے، ایون اسرائیل بھی، کوئی اور خطہ جو ہے اس نے اپنی اتنی کنسنٹریشن نہیں رکھی ہوئی ہے ملٹری کی ایک ایسے علاقے میں جس کا رقبہ اتنا نہیں ہے کہ اس کو اتنی فوج کی ضرورت ہو. وہ اس کے باوجود نہ تو اس تحریک کو دبا سکے ہیں، نہ اس کا اثر کم کر سکے ہیں، بلکہ یہ صورتحال روز بروز بڑھ رہی ہے اور آزادی کی تحریک جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو رہی ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قوموں کی تعریف جو ہے وہ دنیا کی سیاسی جو نظریہ ساز ہیں اور نظریہ دان ہیں انہوں نے مختلف انداز میں کی ہے، اور یہاں پر جو فارمولہ اختیار کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں وہ پاکستان میں ہوں گے اور جو دیگر ہیں وہ انڈیا میں ہوں گے، یعنی بھارت میں ہوں گے. تو فارمولہ یہاں یہ اپلائی کیا گیا تھا. اس سے میرا یعنی فارمولے سے اتفاق کرنا کسی کا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ اگریڈ فارمولہ یہ ہے تو اگریڈ فارمولے کے اعتبار سے تو یہ اکثریتی آبادی مگر لغاری صاحب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، میں شاید سوال صحیح انداز میں دوبارہ پوچھتا ہوں کہ ایک نیشن بنانے کے لیے جو نیشن سٹیٹ یورپ میں بنی، رائٹس دینے پڑتے ہیں، سڑک بنانی پڑتی ہے، سکول بنانا پڑتا ہے، جہاں آپ سارے پیسے ایلیٹ کھا جاتی ہے، نیچے غربت اور ذلت ہے، جعلی فگر آتے ہیں NGOs کے، اس طرح کے سماجوں میں، اور پھر آپ کہتے ہیں بھارت کہتا ہے جی پاکستان ہمارا ملک توڑ رہا ہے. ذرا اس اینگل سے میں چاہوں گا آپ کا ٹیک لوں لغاری صاحب.
جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ اگر انڈیا کسی کو بھی ایک قوم بنانا چاہتا ہے، اور پورے انڈیا میں ایک تو ممکن نہیں ہے، وہاں پر جو ہے وہ جارج ابراہم گریئرسن کے سروے کے مطابق 1800 بولیاں ہیں، اور وہاں پر مختلف قسم کے لوگ ہیں، اور جو نیچرلی اس کی خمیر میں ہے کہ وہ طبقاتی طور پر تقسیم ہے، اور آج سے نہیں ہے وہ مطلب ہے کہ 1500-2000 سال سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سے وہ تقسیم ہے، ان کی تقسیم موجود ہے، لیکن اور لغاری اس صاحب کو امریکہ میں ایمان کے حد تک مانا 47 جاتا ہے کہ قومیں رہتی ہیں، برہمن ہوگا۔ امریکہ میں 47 قومیں رہتی ہیں، جی میں اور عرض ایک کر رہا ہوں، پراسپیرٹی ہے، اور وہ اکٹھے ہیں، وہاں کوئی قومی کی نہیں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں ایک جیسا دیکھا جائے، لوگوں کو ایک نظر سے دیکھا جائے، آپ جاتے ہیں بیلجیم میں جاتے ہیں، وہاں پر وہ جو ہے اپنا فلیمش بھی رہتے ہیں، اور فرینچ بھی رہتے ہیں، اور جرمن بھی رہتے ہیں۔ جرمن کی جو وہاں پاپولیشن ہے اس کے برسٹ سٹی میں وہ 5000 6000 7000 ہوگی، لیکن ان کے لیے فارم ان کی زبان میں چھپتا ہے، ان کو تمام فیسلٹیز اسی جگہ پر دی جاتی ہیں، اور ان کی اسکولنگ وہاں پر ہوتی ہے، ایون یونیورسٹی تک کی ایجوکیشن بھی وہاں پر ہوتی ہے۔ تو خیال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی آبادی کا کوئی طبقہ کسی خاص خیال سے، خاص تصور سے، خاص نظریے سے، خاص کسی آئیڈیالوجی سے بلانگ کرتا ہے تو اس کے مطابق وہ کیا جائے، تو رہن سہن اس کا اپنا ہے تو ویسے ہی دیا جائے۔ لیکن بھارت تو اپنے کہیں بھی اس کو نہیں اپلائی کر سکتا نا، بھارت کے تو یہ فارمولا کہیں بھی نہیں لگتا ہے۔ آپ کی بات آگی، میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ماریہ سلطان صاحب، آج ہم اس اینگل سے لینا چاہ رہے ہیں کہ ایک سائنٹیفکلی بھی اس کا انالیسز ہم کریں، جذبات بھی اپنی جگہ ہیں، ہم ہرٹ بھی ہیں، دکھ بھی ہمیں ہے، ہمارے ہزاروں لوگ اب تک جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جدید نیشن سٹیٹس کیوں نہیں بن پائے؟ بھارت کہنے کو اتنی بڑی معیشت ہے، $51 بلین خرچ کرتا ہے، اپنے اسلحے پہ خرچ کرتا ہے، اور جو ہے پاورٹی لوگ مانتے ہی نہیں ہیں۔ میں بحث کرتا ہوں کہ یار یہ جو انہوں نے پاورٹی لائن بنا رکھی ہے انتہائی معافی چاہتا ہوں بیہودہ ہے۔ 86-87 کروڑ لوگ جو ہیں اسے یہ کہتے ہیں جی 32 روپے کافی ہوتے ہیں دن میں رہنے کے لیے۔ کون رہے گا؟ اور کیوں نہیں قومی آزادی کی؟ میں تو حیران ہوں، اور جگہوں پہ بھی بننی چاہیے جس طرح کی وہاں پہ طبقات میں بٹا ہوا سماج ہے۔ ماریہ صاحبہ، دیکھیں جی، اس وقت ہندوستان کو جس چیز کا سامنا ہے، شاید ہندوستان اس کے لیے نہ سیاسی طور کے اوپر تیار ہے، نہ عسکری طور کے اوپر تیار ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو کشمیر کے اندر اس وقت تحریک آزادی جس قوت سے آگے بڑھ رہی ہے، یقینی طور کے اوپر اس کا کوئی جنگی جواب نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس کا عسکری جواب ہے، کیونکہ یہاں عوام اپنے حق خود ارادی کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ہندوستان نے پاکستان کے اوپر یہ تمام مربع ڈالنے کی کوشش کی ہے، اس کے لیے بھی ہندوستان عسکری طور کے اوپر تیار نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اگر آپ ہندوستان کی عسکری تیاری کو دیکھیں تو ان کے تقریباً جو 400 سے زیادہ تیاری، ان میں سے 60% تیاری جو ہیں وہ ابھی ایئر بورن کیپیسٹی میں نہیں ہے، یعنی کہ وہ گراؤنڈڈ ہے یا ان کی فلی آپریشنل کیپیسٹی نہیں ہے۔ اسی طرح جو آپ جنگ کی بات کرتے ہیں تو جو جنگ کا خمیازہ ہے معاشی طور کے اوپر بھی ہندوستان یا اس خطے کے لوگ اس وقت اٹھانے کے لیے تیار ہیں، اور سب سے بڑی اہم بات ہے کہ دونوں ریاستیں ایسی ریاستیں، تو اس لحاظ سے اس وقت ہندوستان کے 2-3 مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو جس طریقے سے تحریک آزادی چل رہی ہے اس کو روکنے کے لیے ان کے پاس کوئی عسکری جواب نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے، خالصتان کی موومنٹ ہے، اس کے علاوہ جو 13 مختلف اور آزادی تحریکیں چل رہی ہیں وہ بھی۔ یہ ریڈ کوریڈور جو ہے ماریہ صاحبہ، جو ریڈ کوریڈور ہے وہاں پہ کیا کیفیت ہے؟ کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ حالات انہوں نے کنٹرول کر لیے، مگر وہاں تو ان کی فوج نہیں جا سکتی۔ دیکھیں، حالات کنٹرول کرنا کرفیو لگانے کو تو نہیں کہتے، اور اگر آپ 3 مہینے سے کرفیو لگا کے بیٹھے ہوئے اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں آپ نے حالات کنٹرول کر لیے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہاں جو آپ نے تحریک آزادی ہے اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہوگی۔ اور یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ 35 سال سے وہاں ایک لحاظ سے یا دوسرے لحاظ سے جو ہے تحریک زندہ ہے، اور اس وقت صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ آزادی ان کا حق ہے اور اس کے لیے کسی بھی قسم کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے، تو اس وقت معاملات بہت مختلف ہیں۔ اور تیسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہمیشہ جو ہے اس میں جو ہرابل دستے کا جو کردار ہے تو وہ کبھی نہ کبھی کشمیریوں کے ہاتھ سے نکلتا رہا ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال اس میں ہرابل دستے کا جو کردار ہے وہ کشمیری خود ادا کر رہے ہیں، تو اب صورتحال تھوڑی مختلف ہے، صورتحال مختلف ہے۔ ماریہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور رہیں گی اور ہمیں مزید بھی کنٹریبیوٹ کریں گی، مگر ناظرین بڑھتے ہیں فرید پراجہ صاحب۔ فرید پراجہ صاحب، آپ کا ایک مخصوص رول رہا ہے، آپ کی جماعت کا، اور ہم سب لوگ سپورٹ کرتے ہیں کشمیریوں، اور جہاں جہاں لوگ اپریس نیشنلٹیز ہیں، جہاں جہاں وہ سٹرگل کر رہے ہیں، مگر
ایک الزام آپ پر یہ آتا ہے کہ جب ہم اس کو لنک کر دیتے ہیں باہر سے تو کمزور ہوتے ہیں کشمیری. ہمارا کیس کمزور ہوا جو ہم نے یہاں سے اگر کوئی ان کی مدد کے حوالے سے جو نام آتے رہے ہیں, اس پہ آپ تو ایک یہ اس پہ اپنی وضاحت کر دیجئے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا معاملات کچھ ٹھنڈے ہو گئے ہیں؟ کل مودی صاحب کی تقریر کو کئی انداز میں انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. جناب پراجا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک بات تو یہ ہے کہ کشمیر کی حیثیت مقبوضہ کشمیر کی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کی ہے, اس لیے یہ سوال کہ جی کسی وقت جو ہے وہ کوئی یہاں سے بھی لوگ جو ہیں ان کی مدد کے لیے گئے ہیں تو اس کو, اور 6-7 لاکھ فوج بھارت کی کہ جس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ ان کا ایک فوجی بھی وہاں پہ موجود رہے, ان کا وہاں پہ موجود ہونا اور مسلسل ظلم و زیادتی کرنا, تو اس میں کوئی نسبت و تناسب ہی نہیں ہے. پھر یہ بات بھی اپنے طور پہ واضح ہے کہ کئی مرتبہ, یعنی ایک نہیں کم از کم 50 مرتبہ وہاں کے عوام, وہاں کے نوجوان یہ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ ہم خود ہیں, کوئی ہمارے پیچھے نہیں ہے, کوئی ہمیں جو ہے وہ باہر سے نہیں. جب سال کے 365 دنوں میں سے 150 دن ہڑتالیں ہوتی ہیں, جہاں لمبے لمبے جلوس نکلتے ہیں, جہاں الیکشن کا بائیکاٹ ہوتا ہے, جہاں پر اگر جو ہے وہ کرفیو لگا کے بھی بھارتی وزیر اور وزیر اعظم دورہ نہیں کر سکتے, جہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے وقت جو ہے وہ پاکستان کے مطابق رکھے ہوئے ہیں, جہاں یہ صورت ہے کہ ان کے گھروں پہ پاکستان کے جھنڈے لہراتے ہیں, جہاں یہ صورت ہے کہ یوم آزادی پاکستان کا یوم آزادی کے طور پہ اور بھارت کا یوم سیاہ کے طور پہ منایا جاتا ہے, وہاں یہ سوال irrelevant ہے اور یہ سوال بھارت اٹھاتا ہے کہ جی پاکستان کر رہا ہے. اب جہاں تک بھارت کے اپنے تضادات ہیں, یعنی یہ بات کہ بھارت کے ساتھ کوئی بھی خوش نہیں ہے, اس بات کو بھی بالکل واضح ہے کہ جی جو وہاں پہ اقلیتیں ہیں 20 کروڑ 22 کروڑ مسلمان ہیں, کتنا حصہ ہے ان کا وہاں پہ ملازمتوں میں, پارلیمنٹ میں ان کا کتنا حصہ ہے. مجھے پراجا صاحب ایک بریک لینی ہے, میں بریک کے بعد آپ کی بات بھی مکمل کروں گا, بچوں بات مکمل ہو, مگر ناظرین جب واپس آئیں گے ٹھیک ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی جگہ پہ جو مسائل ہیں, مگر ایک مسئلہ اور بھی تو ہے. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں بلوچستان میں دراندازی ہوتی ہے اور کی جاتی ہے, جس پہ ہمیں کھل کے بات بھی کرنی چاہیے, مگر بلوچستان کے جو معاملات ہیں ان کو خراب کرنے میں مشتاق رئیسانیوں کا کتنا تعلق ہے اور حصہ ہے, جو ریاست کے ساتھ جوڑنے کے لیے, قوم بنانے کے لیے جب آپ اسپینڈنگ نہیں کرتے اور یو کیپ آن لوٹنگ اینڈ پلنڈرنگ, جو انڈیا میں بھی ہمیں نظر آتا ہے اور ہر جگہ نظر آتا ہے, تو اس ایشو کو ہم ذرا گہرائی میں جا کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بات جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. فرید پراجا صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور یہ جو باہر کا الزام ہے ان کے تئیں یہ درست نہیں ہے, مگر میں ایک اور اینگل سے اب اس بحث کو آگے بڑھاتا ہوں اور جناب لغاری صاحب آپ کو اس میں لیتے ہیں. میرے سوال آپ سے یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ بڑے الزامات تو ہم لگاتے رہتے ہیں اور وہ بھی لگاتے رہتے ہیں. میں آج دیکھ رہا تھا کہ 1.4 ملین بچے 5 سال کی 5ویں سالگرہ تک نہیں پہنچتے انڈیا میں ٹریٹیبل ڈیزیز سے مارے جاتے ہیں. 1 ملین لوگ ویسے مر جاتے ہیں جنہیں بچایا جا سکتا ہے. شرح اموات میں وہ دنیا میں پہلے نمبر پہ ہیں اور ابھی ریسنٹلی ہیلتھ پہ ان کا بجٹ پھر کم کر دیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ جو حملہ ان کی حکومت اپنے عوام کے خلاف جو اعلان جنگ کر رکھا ہے انہوں نے, یہ اس کو چھپانے کے لیے یہ سارے کھیل چل رہے ہوتے ہیں جو آپ خود تہ کر رہے ہیں, لوگوں کو خاموش موت ملینز میں دے رہے ہیں. انڈیا کی اگر حالات آپ دیکھیں, کیسے دیکھتے ہیں اس ایشو کو لغاری صاحب اس سوشل پوائنٹ آف ویو سے؟ یہ ہے شائننگ انڈیا, یہ ہے جس کے اندر آپ نے ریڈ کاریڈور کیا ہے کہ 12 ریاستوں میں انڈیا کے لیے نو گو ایریا ہے اور آلموسٹ وہاں پر جو ہے ایک بہت بڑی ریزسٹنس اور کنسسٹنٹلی اس کو 50 سال ہو گئے ہیں وہاں ایک ریزسٹنس جاری ہے اور پوری شد و مد کے ساتھ جاری ہے. اور 70 سال سے جو ہے وہ کشمیر میں ایک ریزسٹنس ہے وہ مستقل جاری ہے, اس میں کوئی بریک نہیں آیا ہے. پھر ناگالینڈ میں, میزورم میں, منی پور میں اور دیگر علاقوں میں, آسام میں, انہوں نے جہاں جہاں بھی, اور سکم میں, انہوں نے کسی جن لوگوں پر جبراً قبضہ کیا ہے, جن کے خطوں پر قبضہ کیا ہے, جا کر بغیر کسی وجہ کے, یعنی آپ نے جو فارمولہ دیا تھا اس کے تحت تو
دکن نے آپٹ کر لیا تھا پاکستان کو، اس کے تحت جو ہے وہ ہو گیا تھا، اس پر جا کر قبضہ کیا آپ نے، جونا گڑھ پر قبضہ کیا، وہاں کی آبادی اور دونوں کی آبادی اور رولر جو تھے وہ ایک ہی تھے اور انہوں نے کیا تھا فیصلہ. تو اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا، یہاں پر تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں تھا کشمیر میں، اور اس پر جو ہے جا کر آپ نے فوجیں چڑھا دیں اور جا کر بیٹھ گئے، پھر یونائٹڈ نیشن میں جا کر کہا کہ جی ہم اس پر وہ جو ہے اپنا لوگوں کی رائے لیں گے کہ وہ کہاں رہنا چاہتے ہیں. آپ خود ایگری کیا، اس کو خود لے کر گئے کیس، اور یونائٹڈ نیشن میں خود گئے، سیکورٹی کونسل میں خود گئے اور جا کر اس ایشو پر پوری دنیا کو یقین دہانی کرائی، اور آج تک اس یقین دہانی کو جو ہے وہ 65-67 سال ہو گئے ہیں اور اس پر وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. سوشلی اس کا حال بہت برا ہے. ایک مارکیٹ ایمرج ہوئی ہے جس پر دنیا کو توجہ ہے. امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے ایک بڑی مارکیٹ ہے، وہاں پر ایک کلاس پیدا ہوئی ہے، اور 1 ارب 33 کروڑ کی آبادی میں 33 کروڑ ایسے ہوں گے، 33 کروڑ نہیں 35 کروڑ ہوں گے، 40 کروڑ ہوں گے جن کی پرچیزنگ پاور ہوگی. جو باقی لگ بھگ 1 ارب انسان ہیں وہ تو زندگی کی سہولتوں سے محروم ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک سروے ہے کہ 64% سے زیادہ لوگوں کو جو ہے ٹوائلٹ کی فیسلٹی نہیں ہے. جس ملک کے اندر جہاں پر لوگوں کو کھانے پینے کی سہولت نہیں ہے، جہاں پر لوگ جو ہیں آدھی سے زیادہ آبادی بلکہ 3/4 آبادی جو ہے وہ ایک وقت کا کھانا کھا کر زندہ رہتی ہے، جہاں پر لوگوں کو جو ہے ناکافی غذا ملتی ہے، جہاں علاج کی سہولتیں نہیں ہیں، جہاں ہسپتال نہیں ہیں. آپ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ جی ہم نے بمبئی میں یہ بنا دیا، اور ہم نے جو ہے اپنا اس میں جہاں اور دوسرے شہروں میں ڈیولپمنٹ کی ہے، ہم نے دہلی میں یہ بنا دیا اور ہم جو ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں. بھئی یہ ترقی جو ہے وہ تو آپ نے چند ان علاقوں پر کی ہے جن علاقوں پر باہر سے انویسٹمنٹ ہو رہا ہے. آپ نے خود اس سوسائٹی کو ایک وائبرنٹ سوسائٹی بنانے کے لیے، ایک ڈیلیورنگ سوسائٹی بنانے کے لیے، ایک ایسی سوسائٹی بنانے کے لیے جو انصاف دے لوگوں کو، ایک ایسی سوسائٹی بنانے کے لیے جو آپ کے پورے ہاؤس کے اندر جو ہیں آدھے سے زیادہ تو وہ لوگ بیٹھے ہوں جو کرمنلز ہیں اور ان کے کرمنلز ریکارڈ ہیں، جو قتل جیسے اور اغوا جیسے ہینیس کرائمز کے اندر ملوث ہیں. وہ لوک سبھا میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوک سبھا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہے ان کا جو عمرہ کا دارالعمرہ بنا ہوا ہے وہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے آپ اس سوسائٹی میں انصاف کہاں سے دیں گے؟ یہ تو دنیا کا سب سے غریب ترین ملک ہے. ٹھیک ہے، میں اس بحث کو آگے بڑھاتا ہوں. ابھی ماریہ سلطان صاحب میرے ساتھ، شاید لائن ڈراپ ہوئی ہے ان سے، مگر پراجا صاحب آ گئے ہیں. اچھا ماریہ صاحبہ، میں آپ سے ایک اہم سوال، کل میرے ساتھ ڈاکٹر ہما بقائی تھی، اب ذرا اپنے طرف آتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ہاں ہمیشہ کشمیر کی وزارت جو ہے مبینہ طور پر رشوت میں دی جاتی ہے، عہدے کشمیر کمیٹی کے جو ہے وہ رشوت کے طور پر دیے جاتے ہیں. دس شوز دی سیریسنس، ہمارے سائڈ پہ جو کوئی سیریسنس ہے یا ایک روایتی ایشو ہے اور اس کو ہم نے ایک ریچول کی طرح بنا دیا ہے، ایک کلیشے بنا دیا ہم نے. اس پہ آپ کیسے دیکھتی ہیں ہماری جو سویلین گورنمنٹ آج کل ہے اور جو آتی رہی ہیں، ان کے رول کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ہم کشمیر پہ کتنے سنجیدہ ہیں عملی طور پر؟ ماریہ سلطان صاحبہ. دیکھیں بات اصل یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر آپ کی سنجیدگی جو ہے اس وقت ایک شہرت کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ اگر تو آپ معاملہ طے نہیں کرتے ہیں تو نہ تو اس خطے سے ایٹمی جنگ کا خطرہ ٹل سکتا ہے، اور نہ ہی اس خطے کی جو معیشی استحکام کے لیے مختلف قسم کی کاوشیں وہ جو ہے زور پکڑ سکتی ہیں. یہی بات اس کی کہ کیا آپ اس سے پہلے ماضی میں کیا کرتے رہے کیا نہیں کرتے رہے، تو اس میں آپ کی پالیسی جو ہے دو طرح کے سائیکل سے گزری ہے، جہاں ایک طرف آپ نے کشمیر کو جو ہے بہت زیادہ اہمیت دی ہے، دوسری طرف آپ جو ہے بیک برنر پہ ڈالا تاکہ آپ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے سے چیزیں معاملات بہتر ہوں گے. لیکن اس وقت کی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ جو سیاسی پختگی آپ کو کشمیر کے اندر نظر آ رہی ہے یا جس تگدہی سے جو ہے وہاں کی جدوجہد چلائی جا رہی ہے، اگر تو آپ ان کی حق خود ارادی سے ان کے ساتھ شانہ بشانہ نہیں کھڑے ہوتے تو یقینی طور کے اوپر یہ مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوگا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس سے جو خطرات ہیں جنگ کے اس خطے کے اندر وہ بھی کم نہیں ہوں گے. اس لیے اس وقت تو نہ صرف آپ کو سنجیدگی کی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بڑی واضح پالیسی بھی چاہیے جس کے مطابق نہ صرف آپ کام کریں بلکہ اس کو ایک منظم طریقے سے آگے لے کے جائے. اور پھر جب آپ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کی آپ کے پاس مثالیں ہیں، چاہے ایسٹ تیمور ہے، چاہے اس میں آپ کے پاس ساؤتھ سوڈان ہے، تو آپ
ایک لحاظ سے بڑی حد تک اچھا ماریہ صاحبہ آپ سے ہی سوال ہے میرا، آپ سے ایک بڑی اہم بات پوچھنا چاہتا ہوں ماریہ صاحبہ، آپ ہی بتائیے گا، ایک یہ بھی ڈائیکاٹمی ہے، ایک پیج پہ ہے عسکری قیادت اور سویلین نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی ادھر سے جو اینالسٹ ہیں ایک سائیڈ کے وہ کہتے ہیں جی وہ دوستی کرتے ہیں، ان کا تو مودی سے دوستیاں چل رہی ہیں، دوسرے آ کے ایک عجیب بحث ہے یہاں پہ، آپ کو کیا لگتا ہے ہمارا یونیفائڈ ایکسپریشن ہے، ایک ہی نقطہ نظر ہے ہمارے تمام جو حصے ہیں ریاست کے، یا مختلف انداز میں دیکھتے ہیں وہ؟ ماریہ صاحبہ دیکھیے جہاں بات آتی ہے ہندوستان کی، جہاں بات آتی ہے آپ کی قومی سلامتی کی، تو میرے خیال سے سیاسی اور عسکری لیڈران میں کوئی فرق نہیں. رہی بات معاشی استحکام کی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، تو یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جبکہ آپ سیکیورٹی کی صورتحال کو کسی مضبوط بنیادوں کے اوپر استوار کر سکتے ہیں. دوسری طرف سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ اکانومی کی بات کرتے ہیں یا معاشی استحکام کی بات کرتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ آپ جنگ کے خطرے کے اندر یا جنگ کے جو بازو ہیں ان کے اندر یہ کام آپ کر سکیں، کیونکہ اکنامک سائیکلز میں سسٹینیبلٹی آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بہت اہم ہے. اس لیے کوئی بھی معاشی جو تعلق ہے وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ سیکورٹی کی صورتحال کو بہتر نہیں کرتے. ہاں اس وقت ضرور فرق رہا ہے کہ اس کی چیز کو پہلے تقویت دینی چاہیے، لیکن تالی ایک ہاتھ سے نہیں بنتی، دو ہاتھوں سے بنتی ہے. اور ابھی آپ نے جیسے کہ دیکھا کہ ہندوستان اس بات پہ بہت واضح ہے کہ ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرنا ہے. ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ اس خطے کے اندر وہ ایک جنگی جنود کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے اوپر علاقائی بالادستی حاصل کر سکتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ ان کا جو ایک ڈیولپمنٹ پلان ہے اس میں پاکستان اس کا حصے دار نہیں ہے. جب آپ اس کے حصے دار نہیں ہیں اور آپ اپنے معاشی استحکام کو بھی دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس سی پیک ہے، اس میں آپ کے پاس مختلف ریاستیں ہیں جس میں ہندوستان ایک کلیدی کردار ادا نہیں کر رہا. تو آپ کی اکنامک فیوچر بھی ڈفرینٹ ہے، لیکن اس وقت آپ کے جو سیکورٹی صورتحال ہے وہ دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، اور اس کو میرے خیال سے سیاسی اور لیڈران ایک ہی. جی ماریہ ہمارے ساتھ ہی رہیے، اور ہم ایک بریک کی طرف بڑھنا پسند گے تو پراچا صاحب کی طرف یہی سوال دوبارہ لے کے جاؤں گا. کتنے ہم سنجیدہ ہیں؟ کیا یہ کشمیر کے جو عہدے ہیں جو کہا جاتا ہے کہ ہم سیاسی برائب کے طور پر دیے جاتے ہیں؟ پھر ایک اور بات بھی کریں گے، یہی سوال میں پوچھوں گا جناب پراچا صاحب سے، کیا واقعی ہماری عسکری یا سویلین قیادت ایک پیج پہ ہوتی ہے؟ یہ کیا الزامات کی ایک کھیل چلتا ہے، شام کو ٹی وی ٹاک شوز میں بھی ہوتا ہے، اس کی ریالٹی کے بارے میں پوچھیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ان سے پوچھیں گے کہ جو ہم اس سے پہلے جس طریقے سے اپوزیشن اور گورنمنٹ آپس میں ایک دوسرے پہ سخت بدعنوانی کے الزامات لگاتے ہیں بڑے صدق کے دل سے، اس طرح کی لیڈرشپ کیا اوکیجن کین بی ایکول ٹو دی اوکیجن ہو سکتے ہیں؟ یہ کوالٹی آف دی لیڈرشپ کیا ہے ہمارے ہاں؟ یہ بات کریں گے پراچا صاحب سے، ہمارے ساتھ رہیے، بات جاری ہے. ویلکم بیک. جی پراچا صاحب میں سوال اور ذرا جوڑ دوں اس کے ساتھ. ایک تو یہ کہ ابھی یہ کشمیر شروع ہوا تو الزامات کی سیاست سے ہم باہر آئے، وہ لیکس کیا تھیں، اب بھامس لیکس بھی آ گئی ہیں. دوسرا لوگ سوال ہم سے یہ اٹھاتے ہیں کہ حضور جو لوگ وطن عزیز کی سیکیورٹی کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ اپنے پیسے ہی یہاں رکھ لیں، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دبئی کے ریئل اسٹیٹ میں زیادہ محفوظ ہیں ہمارے پیسے، جب اس طرح کے حکمران ہمیں باور کرواتے ہیں سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے وہ کشمیر کے لیے، تو ہمیں مان لینا چاہیے؟ پراچا صاحب میری بات اور میری آواز شاید پراچا صاحب سے دوبارہ ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی میں یہی سوال آپ کی طرف لے آتا ہوں نذیر لغاری صاحب کہ یہ ہمارے ہاں الزامات کی سیاست اور پھر خود سیاستدان ایک دوسرے کو سخت بدعنوان قرار دیتے ہیں، آپس میں اپنے ہم پیشہ کو ہمیں بتاتے ہیں یار یہ تو سارے پیسے باہر لے جاتے ہیں، یہ اطلاعات دیتے ہیں ہمیں اپوزیشن گورنمنٹ کے بارے میں، گورنمنٹ اپوزیشن کے بارے میں. تو جو لوگ یہاں پہ اتنا محفوظ نہیں سمجھتے کہ اپنے اثاثے ہی یہاں رکھ لیں، وہ کشمیر کے حوالے سے کیا کریں گے ہمارے لیے لغاری صاحب؟ بھارت نے مختلف ملکوں میں پاناما لیکس کے وجہ سے جو نام آئے تھے ان کے 100 ریفرنسز اس نے بیرون ملک ہیں انویسٹیگیشن کے لیے، اور ہم ابھی تک یہ طے کر رہے ہیں کہ TOR کیا ہوگا. اور ہمارے وزیر اعظم 2 بار قوم سے خطاب کر چکے ہیں، اور ایک بار انہوں نے قومی اسمبلی کے ایوان میں آ کر بات کی ہے اس کے بارے میں، اور ان کی پوری تقریر تضادات سے پر ہے. میں ایک لمحے کے لیے آپ کو روکتا ہوں لغاری صاحب، کیونکہ پراچا صاحب نے جانا ہے نماز کے لیے، میرا رابطہ ہوا، پھر میں آپ سے لمبی بات کروں گا. لغاری صاحب معافی چاہتا ہوں. جی پراچا صاحب یہی سوال میں نے اب آگے ڈال دیا تھا کہ جناب یہ جب ہمارے حکمرانوں کے بارے میں خود ان کے ہم پیشہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ یہاں تو پیسے بھی نہیں رکھتے، اپنے باہر رکھتے ہیں اور جناب کھا گئے ہیں، یہ ہمیں اطلاع ایک دوسرے کے بارے میں ہمارے سیاستدان بھائی دیتے ہیں، تو پھر جب یہ کہتے ہیں ہم کشمیر کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے تو پھر اس پہ اعتبار کیسے کیا جائے جناب پراچا صاحب؟
جی قاضی صاحب کوئی اعتبار نہیں ہے. قوم کو یہ اعتبار ہوتا تو پھر بہت زیادہ ہمارے مسائل حل ہوتے. یعنی ابھی یہ 6 مہینے ہو گئے ہیں تقریباً پاناما پیپرز لیکس پہ, ابھی جوڈیشل کمیشن تشکیل نہیں پایا, TOR طے نہیں پائے, یہ معاملہ طے نہیں ہوا کہ جناب وزیر اعظم صاحب کا بھی احتساب ہوگا یا نہیں ہوگا, وہ احتساب سے بالا تر ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں نا, یعنی کشمیر کے بارے میں اتنی بڑی اپرائزنگ ہے کہ وہاں پر 80 دن ہو گئے ہیں, بھارت کی 7 لاکھ فوج ناکام ہے, اس کا روزانہ کرفیو لگانا ناکام ہو گیا ہے. وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں, 8 لاکھ افراد نے برہان وانی کا جنازہ پڑھا ہے. اب اس کے باوجود اگر ہم ان کے معاملے میں صرف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی ایک تقریر کو آپ ایک طرف رکھ دیں تو کیا کنٹریبیوشن ہے ہمارا, جبکہ وہ پاکستان کرتے ہیں, جھنڈے اٹھاتے ہیں, گولیاں کھاتے ہیں. ہم نے ان کے ساتھ کیا اس سلسلے میں کیا؟ ہم نے تو کل بھوشن یادیو کا نام بھی نہیں لیا, ہم نے تو سمجھوتا ایکسپریس میں زندہ جلائے جانے والے پاکستانیوں کا تذکرہ نہیں کیا, ہم نے تو نریندر مودی کو یہ نہیں احساس دلایا کہ تم بنگلہ دیش میں جا کے پاکستان توڑنے کا اعتراف کر چکے ہو. ہم نے تو اس کی 15 اگست کی تقریر کا بھی حوالہ کہیں نہیں دیا جس میں بلوچستان اور گلگت اور بلتستان کی بات ہے. تو گویا کہ یہ سوال اٹھتا رہے گا کیا ہمارے حکمران خود مسئلہ کشمیر سے کتنے سیریس ہیں, اور ہمارے حکمران پاکستان کو آگے لے جانے میں اور قرضوں کی معیشت سے نجات دلانے میں ان کا اپنا کیا کنٹریبیوشن ہے. 20,000 ارب روپے کے قرضے ہیں, $70 بلین کا قرضہ ہے, جبکہ $350 بلین یہ ہیں کہ جن کے بارے میں ہم ایک قدم آگے چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں, بلکہ احساس دلا رہے ہیں قوم کو کہ چاہے جتنے مرضی جتن کر لو, اب جلسے جلوس ریلیاں ٹرین مارچ جو مرضی کر لو, $1 بھی پاکستانیوں کو واپس نہیں ملے گا. اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ ہم عالمی معاملات میں اور کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں؟ قوم کا جذبہ جو ہے وہ بالکل واضح ہے. یکجہتی کشمیر کا دن آتا ہے, لاکھوں لوگ ہر اختلاف کے باوجود باہر نکلتے ہیں, اور اسی طرح سے قوم جو ہے وہ لڑنے کے لیے بھارت کے مقابلے میں مرنے کے لیے تیار ہے. لیکن ہمارے حکمرانوں کا یہ رویہ جو ہے یہ جذبوں کو توڑ دیتا ہے اور ہمتوں کو شکست دیتا ہے, اور اس کے علاوہ وہ اعتماد پیدا نہیں ہوتا کہ جو اعتماد نازک ترین حالات میں قوم کا اپنے حکمرانوں پہ ہونا چاہیے. جی پراچا صاحب کو تو نہیں ہے اعتماد, اور میں بریک کی طرف جا رہا ہوں, کی طرف آؤں گا. جو بات انہوں نے شروع کی تھی کہ بہرحال ایک تو ان کا ہم پہلو دیکھیں کہ انہوں نے جو ریفرنسز بھیجے ہیں, جو بتا رہے تھے ہمیں لغاری صاحب, انہوں نے کچھ ایشوز تو اپنے حل کیے, مگر یہ کیا سلسلہ ہے؟ اور دوسرا کوالٹی آف لیڈرشپ پہ بات پھر جاری رکھیں گے. ماریہ سلطان صاحبہ سے بھی پوچھیں گے کہ کیا ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ یہ ہمارا کیس صحیح انداز سے پیش ہو پائے گا یا نہیں. بات جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی لغاری صاحب, یہی سوال میں آپ کی طرف لے کے آتا ہوں کہ یہ جس طریقے سے میں نے پراچا صاحب سے بھی پوچھا تھا, جس یہ الزامات اور ایک دوسرے کی کریڈیبلٹی اور انٹیگریٹی پہ اتنے بڑے بڑے الزامات کی سیاست ٹی وی ٹاک شوز میں جو باتیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں, اور پھر یہ بھی سوال ہے کہ یہ ہم نے قوم بنانے کے لیے تو آپ کو دبئی کی جو پراپرٹی مارکیٹ میں اگر انویسٹ کریں گے, پیسے باہر کریں گے, تو یہ اس طرح کی لیڈرشپ کے معیار کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جناب لغاری صاحب؟ حکمرانوں کا جو رجحان ہوتا ہے پھر لوگوں کا بھی وہی رجحان ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے پیسہ جو ہے یہاں کراچی سے نکل کر پچھلے مہینے جو ہے چلا گیا دبئی میں, وہاں ریئل اسٹیٹ میں لگ رہا ہے. اور میں کچھ لوگوں کو ایسا بھی جانتا ہوں جنہوں نے دبئی سے اپنی جائیداد فروخت کی اور یہاں آ کر انہوں نے لگایا ہے. یہ بہت کم, یعنی ایک آدھ کیس آپ کو ایسا ملے گا کہ اس طرح کے ہوں گے. اصل میں حکمرانوں نے پاکستان کو اپنا دھندہ سمجھا ہے, کاروبار سمجھا ہے. وہ اس کو کاروبار سمجھتے ہیں, اس سے پیسہ کماتے ہیں, اس سے دھن کماتے ہیں, دولت کماتے ہیں, اور جا کر غیر ممالک میں رکھتے ہیں. ان کو پاکستان کو اگر انہوں نے وطن سمجھا ہوتا, اپنی دھرتی سمجھی ہوتی, یار اس کے لیے تو جو لوگ اپنی جانیں دیتے ہیں, لوگ سر کٹاتے ہیں. اور آپ کے سامنے ایک مثال ہے, آپشن تھا اس کے پاس اپنی جان بچانے کا, لیکن وہ تختہ دار پر جھول گیا. آپ کے سامنے کی بات ہے, اس دور کی بات ہے, اسی زمانے کی بات ہے.
کیا آپشن نہیں تھا اس سیاستدان کے پاس جس نے تختہ دار کو چوما اور تختہ دار پر چڑھا اور اس پھانسی کے پھندے کو چوما ہے؟ تو وہ ہوتی ہے لیڈرشپ. لوگ بھی مانتے ہیں, لوگ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ لیڈرشپ کا حوصلہ ہے, یہ لیڈرشپ کی بات ہے. یہ باقی ٹھیک ہے, بنے ہوئے ہیں, اپنا کاروبار بھی چل رہا ہے, دھندا بھی چل رہا ہے, اور اگر اس میں جو پبلک سرکاری شعبہ ہے, پبلک سیکٹر ہے, وہ برباد ہوتا رہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی دولت تو بڑھ رہی ہے. تو یہ اس طرح کی ہے حکمرانی, اور ان کے بارے میں جو ان کے وعدے پر جئیں گے تو وہی جو غالب نے کہا کہ تیرے وعدے پہ جیے, تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مارنا چاہتے اگر اعتبار ہوتا. آخری لمحے ہیں ماریہ سلطان صاحبہ, مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کو لگتا ہے کسی حد تک ایک تو بات آ گئی ان کی جو حکمرانی جس طریقے سے ہو رہی ہے, مگر یہ فرما دیجئے کہ ہم اس کرائسس سے نکلتے نظر آتے ہیں ایک بار پھر, یا خطرات کے سائے ہیں؟ ماریہ صاحبہ آخری لمحے ہیں. دیکھیں جی, یقینی طور کے اوپر یہ کرائسس جو ہے پاکستان کے لیے ایک مشکل وقت کی عکاسی کر رہے ہیں, کیونکہ ہندوستان اس وقت یقینی طور کے اوپر آپ کے اوپر جنگ کا جو خطرہ ہے اس کے اندر اضافہ کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ